بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. یہ جو آیت میں نے سورہ اسراء کی پڑھی ہے، میں اس آیت کی جب اہمیت اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے الفاظوں کا انسیاق کیا ہے، جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو خدا نہ مانو. یہ تو سب سے بڑا عمل ہے نا. اگر ایمان میں مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ہمارا اللہ پہ یقین ہو. اللہ پہ یقین ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت دی ہے تو وہ کس چیز کی اہمیت دی ہے؟ اس آیت میں. کیا اللہ نے کہا ہے کہ حج کرنے جاؤ؟ کیا اللہ نے کہا ہے روزہ رکھو؟ کیا اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ اور خیرات دو؟ کیا اللہ نے کہا ہے مسجدیں بناؤ؟ کیا اللہ نے کہا ہے تبلیغ کرو؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب تم میری عبادت کرتے ہو اور مجھ کو مانتے ہو تو اس کے بعد اگر تم کو سب سے پہلے کوئی چیز اگر کنسیڈر کرنی ہے اور اپنے رویوں میں، اپنے مزاج میں، اپنی زندگی میں اگر کسی چیز کو ڈیولپ کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن شریف فرماتا ہے کہ اللہ کو اپنا خدا ماننے کے بعد، اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد سب سے اہم عمل اگر کوئی ہے تو وہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کر لو، اگر اللہ کو ناراض کرنا ہے تو والدین کو ناراض کر لو. ایک مسکراہٹ ماں کی نفل حج کا ثواب دے دیتی ہے. ایک مسکراہٹ ماں کی نفل حج کا ثواب دے دیتی ہے. تو آفرین ہے اگر ہم اپنی ماں کی دعائیں لیں، ان کا پیار لیں. اور جو لوگ ماں کی دعائیں لیتے ہیں، ہر بچہ ماں کی دعا لیتا ہے. آپ سب کو یقین ہے ہر بچہ ماں کی دعا لیتا ہے. ایسا ہی ہر بچہ ماں کی دعا لیتا ہے. مگر کچھ بچوں کی دعائیں جو والدین ان کے لیے کر رہے ہیں وہ ان کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہیں. کبھی آپ نے وجہ پوچھی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یار میری بھی ماں مجھے دعا دے رہی ہے، میرا بھی باپ مجھ کو دعا دے رہا ہے، مگر ان کی دعا میرے حق میں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ محروم ہیں. کس بات سے؟ آپ اس بات سے محروم ہیں کیونکہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یا تو نہیں کیا ہوگا، یا تو آپ نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، یا آپ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہوں گے، یا آپ اپنے والدین کی تعلیمات اور ان کی تربیت کے خلاف جاتے ہوں گے، یا آپ بدتمیزی کرتے ہوں گے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بھائی اگر تم نے مجھ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرو. اب جب ماں باپ دعا دے رہے ہیں تو ماں باپ تو ہر بچے کو دعا دے رہے ہیں. اب آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو والدین بائی ڈیفالٹ دعا دے رہے ہیں یا بائی چوائس دعا دے رہے ہیں. والدین نے تو اپنا کام کر دیا. اب اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کے سارے کام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کا ادب و احترام کریں. اور اگر آپ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نافرمانی کے بعد اگر ماں باپ دعا دیں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، تو وہ دعا ماں باپ کی تو قبول ہوگی مگر آپ کے حق میں ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ آپ کو محروم رکھے گا کیونکہ آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين